بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی، مرتے ہی قیامت قائم ہوئی۔ اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دنوں میں سیدہ عائشہ کہتی ہیں میرے بھائی نے مسواک اٹھائی ہوئی تھی، آپ نے مجھ سے مانگی، انہوں نے چبانے ہی شروع کی تو وہ چبائی نہ گئی، سخت تھی، تو میں نے اپنے منہ میں چبا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈالی، اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوک کو اس دن جمع فرما دیا ایک ہی جگہ پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی کا آخری دن اور آخرت کی زندگی کا پہلا دن تھا۔ بخاری اور مسلم۔ تو اما عائشہ حضور کی وفات کے دن کو کیا کہہ رہی ہے؟ آخرت کی زندگی کا پہلا دن۔ تو وفی الآخرت حسنہ میں قبر بھی آ گئی، آخرت بھی آ گئی، میزان عمل بھی آ گیا، سب کچھ آ گیا۔ تو یہ مولویوں نے خام خواہ بیچ میں چیزیں، کسی نے ودخلنا مال ابرار یا عزیز یا غفار، پتہ نہیں کیا کچھ بیچ میں لگایا ہوا ہے۔ بس یہ کامل دعا یہی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کو بدل نہیں سکتے، یہ بہت خطرناک معاملہ ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، ایک صحابی کو آپ نے دعا تعلیم فرمائی وضو کے بعد کی، اس میں الفاظ تھے بنبی کا ارسلتا، میں ایمان لایا اس پر جو تیرے نبی کے ساتھ نازل ہوا۔ اس صحابی نے دعا پڑھتے ہوئے کہہ دیا برسولی کا ارسل، اب کوئی فرق ہے؟ میں ایمان لایا اس کتاب پر جو تیرے رسول پر نازل ہوئی۔ رسول تو سپرلیٹو ڈگری ہے، نبی سے بھی اوپر کی ڈگری، ہر نبی رسول نہیں ہوتا، چاند ایک رسول۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو نے میرے الفاظ کیوں چینج کی؟ وہی کہہ جو میں نے کہا تھا بنبی کا ارسل۔ اب اس نے کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم میں نے کون سی گستاخی کر دی ہے، میں تو اچھے الفاظ استعمال کیے ہیں، عشق دے چلے نمبر لے گئے، عقل والے ہوتے انجے ہی عملہ گالیاں، کچھ نہیں انہوں نے کہا۔ اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ کو نہیں بدلنے دے رہے اور اچھے الفاظ اس نے استعمال کیے، وہ یہ اجازت دیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعاؤں کو آپ اس حوالے سے چینج کریں کہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کر دیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیں گے؟ تو یہ بدعت کے ٹاپک پہ میں نے کم از کم 5 گھنٹے کی گفتگو ریکارڈ کروا دی ہے، مسئلہ نمبر 75A اور 75B اہل سنت پاک.com پہ، اس میں بھی میں نے یہ ان حدیثوں کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکس کیا تھا۔ لہذا نوکری کا مسئلہ ہو، رشتے کا مسئلہ ہو، پیپر دیے ہوئے ہو، پاس ہونے کا ایشو ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، کوئی مسئلہ ہے اپنے ذہن میں رکھیں اور پھر دنیا حسنہ کو دل میں رکھیں کہ دنیا میں میرے لیے بھلائی، ہر چیز بھلائی، اچھی صحت کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی نوکری کیا بھلائی نہیں ہے، اچھی بیوی کیا بھلائی نہیں ہے، ہر چیز ذہن میں رکھتے ہوئے جو آپ کی خواہش ہے یہ دعا کرے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اور اس میں یقین کریں آپ کو گلٹ بھی نہیں ہوگا، صرف آپ اللہ سے دنیا نہیں مانگ رہے ہوں گے، کیونکہ سورۃ البقرہ میں آتا ہے کہ جو دنیا دار لوگ ہیں نا، جو اللہ سے باغی لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ ہمیں دنیا نہیں عطا فرماتے، اور اللہ تعالیٰ پھر ساتھ فرماتے ہیں سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کہ جو میرے نیک ایمان والے بندے ہیں وہ یہ نہیں کہتے اللہ ہمیں دنیا میں ہی دے دے، وہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اچھا اب آپ ویسے دعا کر رہے ہو اللہ میں پاس ہو جاؤں یا اچھا رشتہ ہو جائے، نوکری لگ جائے، اس وقت آپ پیورلی دنیا کی دعا کر رہے ہوں گے، لیکن جب آپ یہ دعا کریں گے تو آپ اللہ تعالیٰ کو بھی ناراض نہیں کریں گے، دونوں چیزیں ایڈ ہو جائیں گی ساتھ، یعنی اللہ تعالیٰ کو بھی آپ سے کوئی گلہ شکوہ اس حوالے سے نہیں رہے گا، آپ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، تو آپ اہل ایمان میں شامل ہو جائیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 201 کے تحت۔ اسی کانٹیکسٹ میں 3 احادیث ہیں بڑی اہم، الحمدللہ۔ پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6399، صحیح مسلم میں 6840، مشکات میں 2487، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے 10 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا، آپ کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے اور 93 ہجری کے اندر بصرہ میں فوت ہوئے، آخر میں فوت ہونے والے چند صحابہ میں سے ہیں انس بن مالک، بہت قریبی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے کسی تابعی نے آگے پوچھا کہ بتائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ سے مانگا کرتے تھے تو کیا دعا مانگا کرتے؟ تو پتہ انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی اپنے رب سے دعا مانگا کرتے یا کسی بھی چیز کا سوال کیا کرتے تو آپ کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ہر معاملے میں کوئی سوال بھی کرتے تو اس دعا کے ساتھ، اور بھائی یہ دعا کا ترجمہ یاد کرنا کو مشکل ہے تو کیا ضرورت ہے اردو میں دعائیں کرنے کی؟ میرے بھائی ایک دعا یاد کر لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور دوسری حدیث تو انتہائی رکت انگیز حدیث ہے جو میں نے مسئلہ تقدیر والے لیکچر مسئلہ نمبر 104 ABC میں بھی بیان کی تھی، صحیح مسلم میں 6835، مشکات میں 2502۔ یہی انس بن مالک کہتے ہیں جنہوں نے یہ دعا روایت کی، یہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا ایک صحابی بیمار ہو گیا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے. وہ اتنا کمزور ہو چکا تھا بیماری کی وجہ سے جیسے کہ پرندے کا کوئی بچہ ہوتا ہے چھوٹا, ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا. آپ نے جب اس کی حالت دیکھی آپ کو پتا چل گیا کہ انہیں کو کم پایا. آپ نے فرمایا وہ بتا تو اللہ سے کیا مانگتا رہتا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں, اے اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا کی زندگی میں ہی دے. بولے اعوذ باللہ تعالی. آپ فرمایا سبحان اللہ, اللہ پاک ہے. جب آپ حیران ہوتے تو یہ بات کہا کرتے سبحان اللہ. اوئے تو اللہ تعالیٰ کا اس دنیا میں عذاب سہ سکتا ہے جو اللہ سے تو نے یہ دعا کی؟ نہ تو دنیا کی زندگی میں اللہ کا عذاب برداشت کر سکتا ہے نہ آخرت کی زندگی میں. اور تجھے تو چاہیے تھا کہ تو اللہ سے دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ کیا تو دعائیں کرتا رہے؟ اس میں وہ فنیٹک قسم کے جو صوفیاء نا ان کا بھی ارادہ, وہ کہتے ہیں سانو دنیا نہیں چاہیے آخرت ہی چاہیے. اور اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اچھا انس بن مالک کہتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات ارشاد فرمائی پھر اس نے یہی دعا مانگ کر اللہ کی طرف متوجہ ہوا, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا عطا فرمائی. اب اس سے بھی پتہ چلا بیماری کی شفا بھی یہی ہے, اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آپ میں کہتا ہوں یہ جامع دعا کریں, ساری دعائیں جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں. اچھا قرآن میں تو ہے ربنا آتینا فی الدنیا, اور بخاری مسلم میں ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا. تو اللہم کے ساتھ اے ہمارے اللہ یہ بھی ٹھیک ہے, اور صرف ربنا آتینا بھی ٹھیک ہے, بلکہ قرآن حکیم میں سورۃ المائدہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو دعا آتی ہے اس میں بھی ہے اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. تو قرآن میں بھی الفاظ ہیں اللہم ربنا کے. ویسے تو ہمارے لیے بخاری مسلم کے الفاظ ہی کافی تھے, لیکن میں پھر بھی کیڑا نکالنے کے لیے کوئی یہ نہ کہ جی قرآن میں تو صرف ربنا آیا آپ اللہم کیوں لگا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہ دعا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نقل کی ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ. یہ پڑھنا بخاری مسلم سے ثابت ہوا. اور اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء سورۃ المائدہ کے آخری رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں یہ الحمدللہ اللہم ربنا کے ساتھ یہ آئی ہے. اور تیسری حدیث سنن ابی داؤد میں 1892, مشکات میں 2581, عبداللہ بن صائب کہتے ہیں کہ میں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان وہ جو مستجاب دیوار ہے یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسے مستجاب دیوار کہتے ہیں. مستجاب کہتے ہیں دعا کی قبولیت کی جگہ. 70 انبیاء کا مصلی ہے, آپ وہاں پر کھڑے ہوں تو آپ کا رخ دونوں قبلوں کی طرف ہو جاتا ہے, بیت المقدس کی طرف بھی اور خانہ کعبہ کی طرف. اس دوران آج تک حاجی عمرہ کرنے والے اور حج کرنے والے یہ دعا مانگتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یہ بس اتنے ہی الفاظ ہیں, باقی جو ایڈ کیے لوگوں نے خود کیے. تو دعا کی قبولیت کی جو جگہ ہے خانہ کعبہ شریف, وہاں پر بھی آپ نے یہی دعا مانگی ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اسماء اعظم اور دعا کی قبولیت کے لیے کیا کیا طریقے ہیں, اس حوالے سے میرا مسئلہ نمبر 82 ڈیٹیل کے ساتھ ریکارڈ ہے. اور بھائیو بخاری اور مسلم اور باقی احادیث کی روشنی میں کئی ایک مقامات ہیں جو دعا کی قبولیت کی جگہ ہیں. مثلا اذان اور اقامت کے درمیان جو وقفہ ہے جماعت کھڑے ہونے تک کا, یہ دعا کی قبولیت کا سبب ہے. ابو داؤد میں حدیث موجود ہے. آج میرا ٹاپک نہیں اس لیے میں سکپ کر رہا ہوں. اسی طریقے سے تیز بارش کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. میدان جنگ میں جنگ کے دوران اس وقت دعا کی قبولیت کا وقت ہے. جمعے والے دن خطیب جب جو ہے وہ 2 خطبوں کے درمیان وقفہ کرتا ہے, اس دوران دل میں دعا مانگی جائے, وہ قبولیت کا وقت ہے. اور کئی ایک قبولیت کے وقت ہے, لیکن ایک وقت ایسا ہے جو ہر وقت آپ کے پاس اویلیبل ہے. اسی کانٹیکسٹ میں آپ کو اگلی 5 حدیثیں میں بیان کرنے لگوں, اور وہ ہے نماز میں دعا مانگنا, جس کے لیے آپ کو جمعے کے دن کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے, کسی اور چیز کی ضرورت نہیں. جب بھی آپ نماز پڑھیں یہ 5 حدیثیں اسی پہ ہماری گفتگو کنکلوڈ ہوگی. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 6230, صحیح مسلم میں 897, مشکات میں 909 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کو تشہد تعلیم فرمایا, التحیات للہ والصلوات والطیبات عبدہ ورسولہ تک. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہ تشہد پڑھ چکو اس کے بعد جو من پسند دعا ہو وہ تم اپنے رب سے مانگ سکتے, جو بھی من پسند, یعنی جو بھی دعا مانگنی ہے. آپ کتاب و سنت میں اگر کوئی دعا آئی ہے وہ بھی مانگ سکتے ہیں, اس کے علاوہ بھی کوئی مانگ سکتے ہیں, لیکن مانگیں گے عربی میں. عربی سمبل آف یونٹی ہے مسلم. اور ویسے ایک دعا ہی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, یہی کافی ہے. بل اس حدیث میں عدم ذکر ہے درود ابراہیمی کا, وہ اگلی حدیثوں میں موجود ہے. صحیح مسلم میں 1739, مشکات میں 1257 میں ہے
کہ اما عائشہ کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشہد بیٹھتے اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد دعائیں کرتے، اور یہی حدیث سنن نسائی میں 1720 اور 1721 ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کرتے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے اور اس کے بعد اپنے رب سے دعائیں مانگا کرتے. اور یہی ترتیب ہے جو جامعہ ترمذی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 593 نمبر حدیث ہے کہ ایک صحابی تھے، انہوں نے بڑی تیزی سے نماز پڑھی اور اس کے بعد جو ہے وہ بڑی جلدی جلدی دعا مانگنا شروع کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلا کر نماز کا طریقہ سکھایا اور دعا مانگنے کا خصوصی طریقہ اس میں موجود ہے کہ سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دعا میں جلدی نہ کرو، پہلے اللہ کی حمد بیان کرو، اس کے بعد درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگا کرو. اتنے میں ایک اور شخص آیا جس نے اللہ کی حمد بیان کی، درود شریف پڑھا، پھر دعا مانگی، تو آپ نے 2 دفعہ فرمایا سل تعطا، سل تعطا، مانگ تجھے دیا جائے گا، مانگ تجھے دیا جائے گا. یعنی درود شریف اور اللہ کی حمد یہ پروٹوکول ہے دعا کی قبولیت کا. تو اللہ کی حمد اور درود شریف، اور نماز میں یہی ہوتا ہے، آپ پہلے اللہ کی حمد کرتے ہیں، التحیات للہ والصلوات والطیبات، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام عرض کرتے ہیں، پھر درود شریف پڑھتے ہیں، اینڈ پہ دعائیں مانگتے ہیں آپ جا کے، وہ جتنی بھی دعائیں سنت سے ثابت ہیں. اللهم انی اعوذ بک من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال، جو بخاری مسلم میں آتی ہے. یا اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. یا رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعائی ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت ابوبکر صدیق کو آپ نے خصوصاً دعا سکھائی تھی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اس قسم کی اور دعائیں بھی ہیں، وہ کوئی بھی آپ مانگیں. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ تو جامع دعا ہے، یہ آپ تشہد میں مانگیں. جانا ہے، اسی لیے پھر اپنے آپ کو جانوروں کے لیول پہ یہ لے بھی آتے ہیں. حالانکہ قرآن میں اس واقعے کا مقصد کچھ اور بتانا تھا، انہوں نے اسے صرف کرامت بنا کر مشہور کیا اور اس سے جو مورل لیسن لینا تھا وہ نہیں لیا. ایران والوں نے 1997 میں ایک فلم بنائی اصحاب الکہف کے اوپر، ڈرامہ سیریل تھی ان کی 15 اقساط کے اوپر، فارسی زبان کے اندر. وہ انگلش زبان میں بھی ڈب ہوئی، اس کے بعد اردو زبان میں بھی پیغام والوں نے، کراچی کی ایک کمپنی ہے، انہوں نے اسے ڈب کیا. اور وہ ڈبنگ والی اگر آپ ڈرامہ سیریل دیکھیں آپ کو لگتا ہی نہیں ہے کہ ڈبنگ والی ہے، اتنی پرفیکٹ انہوں نے ڈبنگ کی ہے. پھر دنیا کی کئی زبانوں میں، عربی لینگویج کے اندر بھی یہ ڈب ہوا اور کئی ایک دنیا میں ایوارڈ ملے. اس وقت تو کیمرے کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی 1997 کے اندر، لیکن پھر بھی اس زمانے کے اعتبار سے بڑی اچھی انہوں نے وہ پکچرائزیشن کی ہے. اس میں توحید کو جس طریقے سے انہوں نے بریف کیا ہے وہ ایک یونیک چیز ہے. جو لوگ پہلی دفعہ اسے دیکھتے ہیں تو کئی مہینوں تک اس کے اثرات انسان کے اوپر رہتے ہیں. واقعی انہوں نے اس زمانے میں پہنچا دیا. تو جن لوگوں کو اس طرح کی فلمیں دیکھنے کا شوق ہے میں انہیں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ضرور دیکھیں اور اس سے آخرت اورینٹڈ ہوں جس طریقے سے انہوں نے پریزنٹ کیا ہے. آج بھی انشاءاللہ تعالی جو ہم آیات کور کریں گے، میں نے جو ہمارے بھائی ہیں ہدایہ وکٹری چینل جو چلاتے ہیں، قرآن حکیم کی مختلف آیات کے اوپر جو تفسیر کلاسز ہیں خصوصاً سائنٹیفک فیکٹ سے متعلق، اس کے پیچھے وہ مختلف ڈاکومنٹریز کی ویڈیوز چلا کر اسے اپلوڈ کرتے ہیں. میں نے انہیں ریکویسٹ کی تھی کہ میں انشاءاللہ جب سورۃ الکہف کور کروں گا تو آپ نے وہ سارے سین پیچھے لگانے ہیں. لہٰذا جب یہ ہماری قرآن کلاس اپلوڈ ہوگی اس کے بعد ان کے چینل کے اوپر انشاءاللہ یہ پورے بیک گراؤنڈ لگا کے اس کو اپلوڈ کریں گے تاکہ ایک عام آدمی سمجھ سکے، اس واقعے میں سے عبرت بھی حاصل کر سکے. اور جو چیز آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں نا وہ کبھی بھی آپ بھولتے نہیں. یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا، اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دی ہیں، جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں وہ توحید بیان کر رہے ہیں. وہ بادشاہ جو کرسچنز کو قتل کروا دیتا تھا تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے؟ اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا. یہ ایک مسنگ لنک تھا. وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی.
اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں، وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی. میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے. وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دیے ہیں. اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو. مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا. جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو، ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا. تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے، اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات میں، فزیکل فینومین آف نیچر. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے. اذ اول فتیۃ الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراڈنری دعا ہے. اسے حرز جاں بنائیں. ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے. تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ. یہ دعا زبانی یاد کریں. ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا. تو اس کی قرات تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا. اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرات کرنی ہے اگر خدا نخواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر. اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے. ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَىٰ، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ 2 گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصا لما لبثوا امدا،
کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں۔ لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے ہیں۔ وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے، بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے کہ وقت حکمران کے ساتھ ٹکرا گئے۔ وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور ہم نے ان کے دل کو ڈھارس بندھائی تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہدایت میں اضافہ کیا، پھر ڈھارس بندھا دی ان کی۔ اِذْ قَامُوا، جب کہ وہ پھر بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، فَقَالُوا، اور انہوں نے وہاں پر اعلان کیا، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، یعنی آسمانوں اور زمین کا بنانے والا۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لیے ہیں، کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے۔ تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہیں یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں، کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں۔ بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على اللہ کذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا۔ عین ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، اور ظاہر ہے بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو، ظاہر ہے اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا۔ بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے، فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا۔ یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی، کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وہی کر دیا کرتا تھا، وہ اس امت کے لیے بین ہوا ہے۔ تو
یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اس امت میں تو یہ بین ہے. اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا. جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن وہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی. اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, بادشاہ نے پکڑ لیا, جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا. خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں. اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے, تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے. اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر. سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا. تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے. اب نارتھ کی طرف, اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا, مغرب میں جائے گا, انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی. گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے, ٹیوب لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی. سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں. ظاہر اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا, سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے, ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے. ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے. ذالک من آیات اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا. ومن یضلل, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, فلن تجد لہ ولیا مرشدا, تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر. یہ اس میں سے نکالتے ہیں, اندازہ کریں. حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے, اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اب ظاہری الفاظ تو یہی ہے, لیکن یہاں تو توحیدی شہری بیان ہو رہی ہے, اس میں بزرگ بابے کہاں سے آ گئے. اور اگر اس پہ آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالیں جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو, اللہ کی طرف بلانے والا ہو, وہ مرشد ہوگا. ٹھیک ہے, صحابہ کرام بھی مرشد ہیں, اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں, محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں, اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا, جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی, کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اس سے یہ لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا, یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں. اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے دائیں اور بائیں. ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے, تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہو. وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں, کچھ عرصہ کے لیے ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے, کچھ عرصہ کے لیے دوسرا, تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے, یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہے اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيطِ, اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے
غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے ایک خونخوار قسم کا کتا، اس کا بھی ایک روب ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے، لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت، یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا۔ اتنا روب اس کتے کا بھی، اصحاب الکہف کا بھی، یعنی اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی روب طاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے۔ امراض کا نہ ہونا بھی تو اللہ کی طرف سے رزق میں کشادگی ہے، اور رزق میں صرف کھانا پینا اور دولت شامل نہیں ہے، اچھی صحت بھی رزق ہے اللہ کی طرف سے، رزق نعمت ہے اللہ کی، اچھی صحت بھی رزق ہے، اچھی بیوی بھی رزق ہے، اچھی اولاد بھی رزق ہے، یہ سب کی سب چیزیں رزق ہے۔ تو دعا سے تقدیر نہیں بدلتی، لیکن صدقہ کرنے سے اور یہ نیک اعمال اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ عمر میں برکت کر دیتا ہے، رزق میں کشادگی کر دیتا ہے، مصیبتیں اور پریشانیاں ٹال دیتا ہے۔ وہ تقدیر کا بدلنا نہیں ہوتا، بیسیکلی وہ تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ شخص میری طرف رجوع لائے گا، مجھ سے دعا کرے گا، اور میں اس کے لیے اس چیز کو یہ کر دوں گا۔ وہ تقدیر کا بدلنا بھی تقدیر کے اندر ہی لکھا ہوا ہوتا ہے، لہذا وہ تقدیر نہیں بدلی جا رہی ہوتی، بلکہ اس کے رسپانس میں یہ سب کی سب چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ تو اس پہ میرا شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں، تو وہاں سے اللہ تمہیں رزق دے گا، تمہیں گمان بھی نہیں۔ اب رزق کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت اور آپ کے ایسٹس بڑھ جائیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رزق ہے کہ آپ کے پاس جو تھوڑے بہت ایسٹس ہیں وہ سلامت ہیں۔ کسی ایک میڈیکل کیس کسی گھر کے اندر 1 کروڑ پڑتی بندے کو بھی لا کے زیرو پہ کھڑا کر۔ آپ کی زندگی میں کئی ایسے کیسز جدادے تک بھی، اور مجھے واصف علی واصف صاحب کی بات یاد آ گئی، وہ کہتے ہیں میں وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندے کو میں نے دیکھا کہ وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ 25 سال پہلے جو میں نے دعا تو تھی وہ واپس لے، بس یہ دعا کر۔ کہتے ہیں وہ فارغ ہوا تو میں نے سوچا کیا ہوا، اس نے کہا جی 25 سال پہلے میں اللہ سے رو رو کے ایک بیٹا مانگا تھا، میری بیٹی ہی تھی، اور وہ بیٹا میرے گاٹے پھر، یعنی وہ نشے میں مبتلا ہو گیا، سارا گھر کا مال اس نے کنگال کر، تو میں اللہ سے کہہ رہا ہوں یا اللہ یہ اولاد واپس بھی تو ہو سکے۔ سورہ توبہ میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ آتا ہے اپنے جو فاسق و فاجر لوگوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کی اولاد کو ہی ان کے لیے عذاب بنا، اولاد بھی عذاب بن سکتی، اس لیے میں دعا کیا سکھائی گئی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین، اے اللہ ہماری بیویوں اور ہماری اولاد میں آنکھوں کی بنا اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، ہماری آنے والی نسلیں پرہیزگار ہوں، ورنہ یہ تو مصیبت بھی گلے پڑ سکتی۔ تو ایک میڈیکل کیس آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتا، ایک بچے کا نافرمان ہونا آپ کو کہاں سے کہاں لے کے، اور اس سے بڑی ناکامی تو آخرت، ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو آپ کی دنیا تو برباد نہ کرے لیکن آخرت برباد کر، اس کی وجہ سے آپ گناہ، تو یہ بھی رزق کی ایک فارم ہے۔ رزق صرف یہ نہیں کہ آپ کے لیے مال پانی کو، بلکہ مال سبسٹنس لیول پہ بھی موجود ہے، لیکن آپ کو کوئی ایسی تکلیف نہیں آ رہی کہ جس کی وجہ سے آپ کا مال نہیں، ورنہ ایک بندہ 10 لاکھ روپے مہینے کا کماتا ہے اور 9 لاکھ روپے اس کا نہیں، کیا فرق پڑا اس کو، اس نے کون سا ایسٹ بنا لیا، اور جو اذیت گزار رہا ہے مولا دس، اس کو تو کوئی سوچ بھی نہیں، ذہنی ٹینشن۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا ہمیشہ اپنے نچلے لوگوں کو، تو تمہیں یوں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر صبر نصیب ہوگا اور قناعت نصیب، اوپر نہ دیکھو۔ اور پھر بخاری مسلم میں یہ حدیث کہ ابن آدم کے پاس اگر سونے کی 2 وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا تیسری وادی بھی مل جائے، اس کا پیٹ صرف قبر کی مٹی کی۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال، نبی علیہ السلام فرمایا تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ، باقی جتنا مال ہے وہ تو تیرے ورثہ کا مال ہے، تو کہتا ہے میرا مال ہے۔ پھر بخاری مسلم دونوں میں حدیث کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک دوست ہی اس کی قبر تک ساتھ جاتا ہے، وہ اس کے اعمال ہیں، باقی جو 2 دوست ہیں وہ باہر ہی رہ جاتے ہیں، اس کے رشتہ دار اور مال۔ اب مال ساتھ ہے، مال بھی آپ ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، لیکن وہ مال جو آپ نے پہلے اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ، وہ اللہ کے ڈیوائن بینک میں، وہ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں آیا 700 گنا تک کہ اللہ تعالیٰ کر کے لوٹائے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کو تم قرض دے اور اللہ تعالیٰ اس قرض کو لوٹائے گا۔ دیکھیں کتنا قدردان ہے کہ دیتا اللہ ہے، اور جب اسی کے دیے ہوئے میں سے آپ اسی کی راہ میں خرچ کرتے وہ کہتا ہے کہ یہ تم نے مجھے قرض دی، اللہ کہتا ہے میں تمہارا مقروض ہوں، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی قرض۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، مسند امام احمد میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص دعا کرتا ہے وہ خالی نہیں، یا تو اس دعا کے عوض جو تم نے مانگا وہ اللہ تمہیں عطا کر، یا اس سے بہتر، یعنی اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ بہتر نعم البدل دیتا ہے، تمہاری کوئی تکلیف ٹال دیتا ہے، یا پھر اس دعا کو سنبھال کے رکھتا ہے قیامت کے دن، اور اس دعا کے ایک ویل تمہیں اجر عطا۔ تو دعا تو ضروری ہے، اللہ کی طرف
ٹاپک اور طرف چلا جائے گا، فی الوقت اس کی طرف آپ کنسنٹریٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ تمہیں وہاں سے رزق ملے گا، تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ تو اپنا کام پورا کر کے رہے، لیکن قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا، اللہ نے ہر معاملے کے لیے ایک اندازہ مقرر۔ اسی کو ہم وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، لیکن یہ دیر بھی ہم صرف سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، وہ دیر نہیں ہے، وہ اللہ کا رول یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی معاملے کو کس لیول کے اوپر جا کے ایڈریس کر۔ 23 سال تک مشرکین عرب کو دیکھیں نا مہلت ملی ہے، کتنے لوگوں نے کہا کہ دیکھو کان پک گئے ہیں ہمیں سنتے ہوئے، نبی علیہ السلام ہمیں دھمکیاں لگاتے ہیں، قوم عاد کی طرح تم بھی برباد کر دیے جاؤ گے، جب وقت کے پیغمبر کا انکار کرو گے تو عذاب تو کوئی نہیں آ رہا۔ اور قرآن پاک میں نبی علیہ السلام کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ علیہ السلام نے بھی تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا۔ سورۃ الانعام کے سٹارٹ میں آپ پڑھ کے تو اللہ تعالیٰ نے پھر جلال فرمایا، نبی تم چاہو تو جاؤ زمین تلاش کر لو، یا آسمان میں کوئی سیڑھی لگا کے ان کی مرضی کا معجزہ انہیں لا کے دکھا دو، ہمارے ہم اپنے فیصلوں کسی کے پابند نہیں۔ پھر سورہ آل عمران میں آتا ہے جب غزوہ احد کے موقع پر اسلام کی زبان سے بددعا نکل خالد بن ولید کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا، چہرہ خون سے رنگ دیا۔ یہ صحیح مسلم میں الفاظ ہیں، قرآن پاک میں اشارت ہے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی آپ کو کوئی اختیار نہیں ان کو ہدایت دی۔ یہ اللہ کے فیصلے، یہ کسی انسان کا کوئی فیصلہ نہیں۔ تو اب ان آیات کی روشنی میں بزرگ تو کسی کھاتے میں نہیں بنتے، لوگ بزرگوں کو لے کے بیٹھ رہے ہیں، بزرگ دعا کریں، بزرگ کر دیں گے، بزرگوں نے کیا کرنا ہے؟ یا تو نبی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو بخش دے، اللہ تعالیٰ چاہے گرفت فرمائے، اللہ تعالیٰ چاہے اللہ نے ہر کام کے لیے ایک اندازہ مقرر کیا ہوا ہے، وہ اسی موقع کے اوپر اللہ تعالیٰ اس چیز وہ اللہ کے ڈیوائن علم میں ہے کہ کب اللہ تعالیٰ نے اسلام کا غلبہ کروایا۔ جب نہیں کروایا تو 13 سال میں 125 بندے ہی مسلمان ہوئے ہیں، اور اگلے 13 سال کے اندر دونوں سپر پاورز بھی الٹ دی، دونوں طرف ٹائم پیریڈ تو ایک ہی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فیصلہ ہے۔ عمر اور رزق میں برکت کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس میں نے بتا دیا، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ چاہے کہ اس کے رزق میں برکت کر دیجیے، عمر دراز کر، تو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ لیکن یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوا ہوگا کہ وہ کرے گا تو یہ ہو جائے، تو اسی کو توفیق ملے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں برکت صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بندہ 60 سال کا 100 سال کا، کئی 100 سال کی پاتے ہیں اور کام چوانی کا بھی نہیں کر کے مرے، اور بعض لوگ 50 سال میں اتنا کام۔ امام شافعی کی 59 سال تھی، چلو شافعی کو تو چھوڑ دیں، اس سے پہلے آ جائیں عمر بن عبدالعزیز 38 سال کی عمر میں 3 براعظموں پہ ایسے نقوش چھوڑ گئے ہیں کہ آج دنیا حیران ہے، ان کو تو عمر بھی کوئی نہیں ملی۔ یہ نہیں ہوتا کہ آپ کو عمر کتنی ملی ہے، آپ نے اسے کیا کیا ہے، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم میں، میں اپنے لیے آپ کو بات کروں، کسی کیا بات کروں، چیز کا نمونہ ہے آج ہم نے یار اس ویڈیوز چڑھا دی ہیں، کتنے بیٹھ کے ریکارڈ کرانا رہتا، حالانکہ ہفتے میں ایک ریکارڈ ہوتی ہے، روزانہ ہوتی بھی، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ اللہ کی مدد، آپ اگر یہ کام لے کے چلتے رہے تو سلو اینڈ اسٹڈی، تو آج چیزیں آپ دیکھ لیں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے سامنے، اور یہ حالات اللہ فیوریبل۔ میں یقین کریں، میں اپنے بھائیوں کو کہتا ہوں، میں جب بھی ابھی آج کا دندو کا جواب دینا تو میں نے پورے ہفتے سے دعائیں شروع کی، اللہ عزیز حالات پہ ٹرانسفارمر بھی نہ اڑے، ہمارا چلتا رہے، سارے معاملات چلتے، اور فرحان بھائی بھی ٹائم پہ آ جائیں، ٹھیک ہو گیا جی، کالر مائک بھی چل جائے، کیمرے کی بھی بیٹری چارج ہو، ساری چیزیں، یہ میں جو چیزیں میرے اختیار میں کر کے یا اللہ تو نے، میں تو کچھ اپنے پورے ریسورسز مینج کر کے بھی اللہ پہ نظر دی۔ حالانکہ میرے دوستوں کو پتا ہے میں کتنا وہم، میرے آفس بھی نا جب سب سے مشکل کوئی ٹاسک میرے والے کیا جاتا ہے اور وہ ہمارے باس کہتے ہیں اس کو دے کے تم بھول جاؤ، وہ کام کر کے آپ تو کیوں میں وہم، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں نا میں دنیاوی اعتبار سے ہر چیز اس کے حوالے سے مینج کرتا ہوں، لیکن ساتھ مسبب الاسباب پہ کہ یا اللہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں نا یہ تو میں اسباب کر رہا ہوں نا، میرے ساتھ کوئی بھی پرابلم ہو سکتی، کسی کے ساتھ کوئی ٹائم یعنی اس کے اوپر فیملی کے اوپر کوئی ایسا ایشو آ سکتا ہے کہ درس کینسل کرنا پڑ سکتا ہے، جس نے ایک بار اچانک جو ہے وہ یعنی ہمارا درس کینسل ہو گیا تھا، عثمان بھائی کی والدہ فوت ہو گئی، درس کینسل کرنا پڑا، ایگزیکٹ اسی نہیں ہو گیا ایسا، حالانکہ میرا 10 پورا تیار، مسئلہ 41 اس دن ریکارڈ ہونا کیونکہ کئی سال پہلے، کس سال 5 سال پہلے، تو اپنا ہر چیز لیکن اینڈ ٹائم پہ کھڑا ہو گیا۔ میرے اپنے بھی کئی کلوز ریلیٹیو فوت ہوئے، لیکن اللہ کا شکر ہے اتوار وہ درس سے 1-2 دن آگے بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی معاملات کو سیٹل کر دیا۔ یہ ساری چیزیں سر فیوریبل ہو، یہ وہ سوال کی رشتہ داروں سے اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ کرے، عمر میں اضافہ کر دے گا، یعنی برکت ڈال دے گا، تھوڑی چیز بھی کفایت کر۔ ابو داؤد میں ایک حدیث ہے، ایک صحابی کا میری معاف ہوگی، پھر میں اپنی خالہ کے ساتھ، تو یہ رزق، باقی دعا تو ایک، ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ وقنا عذاب النار، یہ دنیا کے ہر کام کے رزق کی برکت کے لیے، اولاد کے بل کے لیے، لڑائی جھگڑا ختم کرنے، دنیا کی ہر میں داخل ہے۔ کیوں؟
ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، دنیا میں ہر چیز حسنہ عطا کر بہتر، اور آخرت کی ہر چیز داخل ہے، وفی الآخرت، آخرت میں قبر بھی شامل ہے، میدان حشر بھی، میدان عدل بھی، یہ واقعنا عذاب القبر، واقعنا عذاب الحشر، یہ کہنے کی بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی، وہ آخرت میں داخل ہو، اس میں سب کچھ ہے۔ اس میں ایک صحیح مسلم کی حدیث میں بتا دیتا ہوں، ایک صحابی تھے بیماری کی وجہ کمزور ہو گئے کہ چڑیا کی طرح ان کا، یہ آپ کو دعا والے چیپٹر میں مشکات میں صحیح مسلم، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت، آپ نے حالت دیکھی، وہ تو اللہ سے کیا مانگتا ہے، آپ کو پتہ چل گیا کہ مسئلہ کوئی کیا، یا رسول اللہ میں اللہ سے ایک ہی دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا وہ دنیا میں نہ، اللہم اجرنا من النار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، غلطی، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ انسانی غلطی ہے، اور تو اللہ سے یہ چیز مانگ رہا ہے، اور تیرے اندر ہمت ہے کہ تو آخرت کیا دنیا کا بھی اللہ کا عذاب برداشت کر سکے، اور تجھے تو چاہیے تھا تو دعا کرتا اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ وقنا النار، وہ دنیا اور آخرت میں، یہ فنیٹک صوفیہ والا کنسیپٹ نہیں، دنیا میں گگڑے باندھ کے رہو اور اس دھوئیں میں ڈلی رہے اور کپڑے بھی اتارے اور پہنچے ہوئے وضو، یہ پتہ لگا کتنے پہنچے۔ تو وہ صحابہ کہتے یہ دعا کی تو چند ہی دنوں میں وہ اس طرح صحیح ہو گئے جیسے مردہ زندہ ہو جاؤ، اس دعا کر دنیا کی ہر بندے نے پیپروں میں پاس ہونا کی دعا کرے، لیکن صرف دعا نہ کوشش کے بعد دعا، دونوں چیزیں پہلے۔ کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کروا دینا پھر دعا کچھ، یعنی ایک بندہ کہے کہ میں بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں 2 انگلیاں ڈال دوں، وہ آپ نے اپنے اوپر تقدیر خود غالب کر، آپ کہہ دی میں بسم اللہ الذی لا یضر دعا پڑھ لوں اور جا کے میں جناب کوبرا سانپ کے آگے ہاتھ ایسے کر دوں تو سر وڑ لے گا تو ہم چھڑے گا نہیں، کیونکہ آپ نے خود اپنے اوپر تقدیر غالب کر، جب آپ خود تقدیر غالب کرواتے ہیں، آپ بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ کے یہ تو نہیں کہ اسٹیئرنگ سے ہاتھ اٹھا لیں اور آگے بند کر لیں تو جا کے ٹھوکیں گے سیدھے۔ جب کوئی شخص خود تقدیر غالب کرواتا ہے پھر دعا کچھ، دعا ہے تدبیر کے، اس طرح دنیا کا نظام نہیں چل سکتا، تو یہ ان دعاؤں کا یہ ہوگا کہ جو ناگہان، اسی لیے آپ دیکھیں حدیث کے الفاظ کہیں کہ ناگہانی آفت، خود لائی ہوئی آفت نہیں، ناگہانی آفت، آپ جا کے سانپ کے دل میں جا کے ہاتھ کو سیڑ دیں اور آپ کے میں نے پڑھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من ما خلق، کچھ بھی نہیں ہونا، کیونکہ آپ نے اس دعا کی خود وائلیشن کر دی، ناگہانی آفت چلے گی، اور جو آپ اپنے پر خود طاری کریں گے وہ نہیں ٹلے، وہ اس لیے یعنی یہ دعائیں وغیرہ پڑھیں اس کے بعد تدبیر۔ ویسے ہم باقی معاملات میں کریں، صرف دعا پڑھ کے اپنا پیٹ نہیں بھرا نہ پیاس بجھائیے، ہمیشہ کھانا بھی کھاتے ہیں پانی بھی، وہ کہتے ہیں اسباب کے ساتھ رکھیں۔ وما من دابۃ فی الارض، اور زمین پہ چلنے پھرنے والی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں ہے، الا علی اللہ رزقها، مگر یہ کہ اس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم کو۔ ہمیں تو چند ایک مخلوقات نظر آ رہی ہیں نا جن کا رزق آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی اگر آپ کو ویل مچھلی کا رزق بتایا جائے جو پیسیفک میں اور اٹلانٹک میں آج بھی ہزاروں کی تعداد کے اندر ہے، ایک چھوٹی ویل مچھلی بھی ایک وقت کا 500 کلو گوشت کھا جاتی ہے، 500 کلو، اور جو بڑی ویل مچھلی ہیں وہ تو آپ چھوڑ دیں، 30 ہاتھیوں کے برابر بھی ویل مچھلی ہے، اتنی بڑی بڑی ویل مچھلی، 30 ہاتھی، 30 ان کے برابر ایک ویل مچھلی، اس کا رزق بھی اللہ تعالیٰ پورا کر رہا ہے۔ آپ کو تو بس چڑیاں نظر آ جاتی ہیں زیادہ زیادہ، تو کسی کے دماغ میں آ سکتا ہے کہ یار چڑیوں کا رزق اللہ پورا کر رہا ہے، تو زیادہ زیادہ اتنا ہی دماغ میں رزق آتا ہے۔ آپ ذرا ان جانوروں کے بارے میں سوچ، اتنے بڑے بڑے جانور سوچ، خشکی میں تو اتنے بڑے جانور ہی نہیں ہیں جتنے پانیوں کے اندر موجود ہیں، اور ان تمام کے رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی، لیکن یہ رزق کی ذمہ داری ہے کوشش کے ساتھ جڑی ہوئی۔ یہ نہ سمجھیں کہ ویل مچھلی کے منہ میں آگے اللہ تعالیٰ کوئی چیز ڈال دیتا ہے، نہیں، کوشش کرنی پڑتی، انسان کو بھی کوشش کرنی پڑتی۔ اللہ نے دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہوا، ہاں کوشش کرو گے رزق ملے گا۔ پوٹینشلی رزق اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس پلانٹ ارتھ پہ رکھ دی ہے۔ دیکھیں آج سے آلموسٹ 200 سال پہلے تک تو کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ زمین میں انرجی کا اتنا بڑا خزانہ موجود ہے تیل کی شکل میں۔ 1853 میں وہ پہلا کنواں پنسلوینیا میں امریکن سٹیٹ کے اندر دریافت ہوا تھا، کرنل ایڈون نے کیا تھا، اتنی ماشاءاللہ مٹھی داڑھی تھی، کرسچن تھے ویسے، اور عرب ملکوں میں وہ تو 20ویں صدی کے اندر تیل نکلا ہے، 1960 کے قریب جا کے یہ تیل نکلا ہے عرب ملکوں میں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ 1300 سال تک سارے بزرگان دین آج عمرے کے لیے جاتے رہے، جو نیچے نگاہ مارتے تھے تو 7 زمینیں کراس اور اوپر عرش پہ نگاہ پہنچتی تھی، کسی بزرگ کو تیل نہیں نظر آیا عرب کی سرزمین میں۔ ایسے بزرگوں سے جان چھڑا سکتے تھے کہ اتنے تے گئے نہیں ہون گے، تے مکے مدینے تے گئے سن نا، اتوں لنگے نے نا، کسی کو تیل نظر آیا؟ دنیا کو اللہ نے مقدر ایفٹ، اور یہ بھی اب مزید کوئی 50-60 سال کا تیل رہ گیا۔ پھر آنے والی دنیا ذکر کرے گی کہ انسانیت نے 250-300 سال ایسے دیکھے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایک ایسا خزانہ دیا تھا کہ جس کو یوز کر کے ٹرینیں چلتی تھیں، ہوائی جہاز اڑتے تھے، اور وہ زمین سے تیل نکلا تھا۔ بعد کے لوگوں کے لیے تو ابھی پرابلم ہے ظاہر ہے، اسی لیے تو اب بیٹریوں کی طرف، سولر کی طرف شفٹ ہو رہے ہیں، لیکن 12 سولر ہو یا بیٹریاں ہو وہ
تیل کا تو مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ کو 1 لیٹر پیٹرول جو انرجی دیتا ہے، وہ انرجی بنانے کے لیے تو آپ کو کتنا بڑا ایریا چاہیے سولر پینلز کا، تب وہ انرجی ملے گی. تو اس کے لیے تو پھر آپ جہاز جو سولر والے انہوں نے بنائے بھی ہیں نا، وہ اتنے بڑے بڑے جہاز ہیں اور مسافر اس میں تھوڑے سے ہی بیٹھتے ہیں. یہ جو بوئنگ 747 یا ایئر بس 380 جو 500 مسافروں کو لے کے جا رہی ہے، اس کی انرجی اگر آپ کو سولر پینل سے کرنی پڑ جائے تو اس جیسے 50 جہاز بنائے تو تب جا کے اس میں اتنے بندے بیٹھیں گے. یہ تو ایک بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اب سولر کی شکل میں ایک اور خزانہ دیا ہے، اس کے اوپر محنت ہو رہی ہے، بیٹریز کے اوپر محنت ہو رہی ہے. تو اللہ نے پوٹینشلی رزق انسانیت کا، اور رزق میں صرف کھانا پینا نہیں ہے، تمام ضرورت کی چیز. اس وقت تو ہمارا رزق، وہ مجھے اشفاق احمد صاحب کی بات یاد آئی، وہ کہہ رہے تھے 1960 میں وہ کہہ رہے تھے کہ میری تنخواہ کا 10% کیا 5% بھی ان چیزوں پہ نہیں لگتا تھا جن چیزوں پہ اب آ کے میری تنخواہ کا 80% لگ رہا ہے. کیونکہ اس وقت انسان کی بنیادی ضرورتیں نہیں ہوتی تھی. بلکہ آپ لوگوں نے اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے کہ پچھلے 10-12 سال کے اندر آپ کی زندگی میں 2 چیزیں، ایک اسمارٹ فون اور دوسرا انٹرنیٹ، یہ ایسا داخل ہوا ہے کہ آپ گرمی میں پنکھا بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، انٹرنیٹ نہ بند ہو جائے کہیں اگر UPS بند ہو گیا، کیونکہ وہ تو آپ کی سانس چلا رہا ہے نا. پہلے یہ سانس بند ہوتی تھی پنکھا بند ہونے سے، اب پنکھا بند ہونے سے نہیں ہوتی. آپ نیٹ کا کنیکشن دیں، 2 گھنٹے بیٹھ کے لوگ نیٹ کے اوپر اور واٹس ایپ پہ ایک دوسرے کے ساتھ میسجنگ کرتے رہیں گے، پسینے چھوٹ رہے ہیں، ان کو کوئی پرواہ نہیں. پنکھا بند ہے کوئی پرواہ نہیں، نیٹ بند کر دے پنکھا چلتا رہے، کہ جی زندگی سے موت بہتر ہے. یہ ہو گیا. تو یہ تو آپ کی زندگی میں ابھی انٹر ہوئی ہے نا چیز. الیکٹریسٹی ایک بنیادی ضرورت بن چکی ہوئی ہے. یہ سارا رزق ہے اللہ کی، نعمتیں ہیں اللہ، اور اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں وقت کے ساتھ ساتھ ایکسپلور کروا رہا ہے. پوٹینشلی زمین کے اندر موجود تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمام چلنے پھرنے والوں کے رزق کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور اللہ تعالیٰ کو ہر جاندار کے ٹھہرنے کی جگہ بھی معلوم ہے، اور الٹیمیٹلی جہاں اس نے سپرد ہونا ہے وہ جگہ بھی معلوم ہے. اللہ اکبر. ٹھہرنے کی جگہ تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پتا ہے کہ کس انسان نے کہاں پہ رکنا ہے، کس شیر نے کس غار میں رہنا ہے، کس مگر مچھ نے کس میٹھے پانی میں گزارا کرنا ہے، کون سی ویل مچھلی کس سمندر میں ہے، اور کہاں کہاں اس نے اپنا وقت گزارنا ہے. صرف یہ اللہ کے علم میں نہیں، وَمُسْتَوْدَعَهَا، اس نے مر کے جہاں پہ جانا ہے وہ جگہ بھی اللہ کو معلوم ہے. کس کی قبر جو ہے وہ مٹی کا ڈھیر بننی ہے، کس کی قبر سمندر میں بننی ہے، کس کی قبر شیر کے پیٹ میں بننی ہے، کس نے ایئر کریش میں ہواؤں میں بکھرنا ہے. ہر بندے کا جو الٹیمیٹ انجام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کو ہر مخلوق کا پتہ ہے. سورۃ النام میں تو آیا ہے کہ کوئی پتا نہیں گرتا نہ خشکیوں میں نہ سمندروں کے اندر، اور نہ کوئی دانا پھوٹتا ہے کسی زمین کی گہرائی میں مگر وہ اللہ کے علم سے. اور اللہ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ لیا ہوا ہے کہ یہ ایسے ہوگا. یہ اس سے بھی اگلا ورژن ہے کہ نہ صرف وہ کام ہونے کے بعد اللہ کو پتا چلتا ہے، ہونے سے پہلے بھی اللہ نے اپنے علم میں رکھا ہوا ہے، اور علم میں نہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ یہ ایسا ہوگا. اور یہاں پہ بھی وہ ذکر آ گیا کہ رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اور وہ جانتا ہے ہر بندے کی، ہر مخلوق کے ٹھہرنے کی جگہ اور الٹیمیٹلی سپرد ہونے کی جگہ. کل فی کتاب مبین، اور ہر چیز ایک روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی ہارڈ ڈسک ہے جس میں ساری مخلوقات کی تقدیریں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی. اور وہ کوئی اللہ تعالیٰ نے یعنی خود سے کوئی محنت نہیں. وہ جامع ترمذی میں حدیث ہے، اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور پھر اس سے کہا کہ لکھ جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے. بس قلم چل پڑی اور سب کچھ اس نے لکھ دیا. ہر چیز اللہ کے اشاروں پہ ہو رہی ہے. کمڑ کیری مٹی سے تو مٹی سے تو مٹی تو مٹی سے تو مٹی. اب آیت نمبر 36 سورہ توبہ کی، یہ بھی ایک کریٹیکل آیت ہے 12 مہینوں کے حوالے سے، اور جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان کا بھی ذکر ہے، اور جو مشرکین عرب نے اپنی خود ساختہ شریعت کے اندر
جنگوں کو حلال کرنے کے لیے حرمت کے مہینوں کو آگے پیچھے کر دیتے تھے. ان کی بھی ٹوٹی پھوٹی شریعت کے اندر 4 حرمت والے مہینے تھے جن میں جنگ کرنا منع تھا، لیکن جب ان کا دل کرتا تھا ان مہینوں میں جنگ کرنا تو وہ کہتے تھے ٹھیک ہے جی اس دفعہ جو محرم کا مہینہ ہے نا وہ رمضان کی جگہ پہ ہم شفٹ کرتے ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ محرم کے مہینے کو آپ رمضان میں شفٹ کر دیں، تو یوں وہ مہینوں کو آگے پیچھے کرتے رہتے تھے. اس کا ذکر یہاں پہ آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا یہ کفر ہے جو یہ کر رہے ہیں، انہوں نے اللہ کی شریعت کو بدلا ہے. اللہ کے نزدیک یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے اس حوالے سے. حرمت والے جو مہینے ہیں وہ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ حرمت والے مہینے 4 ہیں، 3 کنزیکٹیو ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا رجب. نبی اسلام نے جو اپنے آخری خطبات میں سے خطبہ ہے نا جو حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آپ نے خطبہ دیا تھا میدان عرفات میں، اور اس سے اگلے دن 10 ذوالحجہ یوم النحر قربانی کے دن منا میں ایک خطبہ آپ نے دیا تھا. وہ خطبہ بخاری مسلم دونوں میں آیا جس میں نبی اسلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے، اور صحابہ کرام خاموش رہے اور انہوں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. اور صحابہ کہتے ہیں ہم اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی اسلام آج کے دن مہینے اور اس جگہ کا نام نہ بدل دیں کہیں، اس لیے ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کیا یہ ذوالحجہ کا حرمت والا مہینہ نہیں ہے، کیا یہ شہر مکہ حرمت والا شہر نہیں ہے، اور آج کا یہ دن یوم النحر 10 ذوالحجہ کا دن یہ بابرکت دن اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ صاحب نے کہا بلا یا رسول اللہ. پھر نبی اسلام نے فرمایا کہ جس طرح اس شہر مکہ اس مہینے اور آج کے دن کی حرمت ہے نا، اسی طریقے سے ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو حرام ہے. یعنی جس طرح حقوق اللہ کے اعتبار سے تم سینسٹیو ہونا، اللہ کے نزدیک یہ بھی جرم ہے کہ تم کسی کے ساتھ زیادتی کرو جان، مال، عزت، آبرو کے اعتبار سے. جس طرح کہ کوئی شخص مکے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس مہینے کی حرمت کو پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کا خیال رکھتا ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کا بھی خیال کرے. اس میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم گھما کے پھر اسی جگہ پر واپس آ گیا جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 3 کنزیکٹیو ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور چوتھا جو ہے وہ رجب کا مہینہ. وہاں پہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے. پھر آپ نے اس میں یہ بھی فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا آپ نے، بلکہ آپ نے حق ادا کیا. پھر نبی الاسلام نے 3 دفعہ آسمان کی طرف انگلی کر کے صحابہ کی طرف کی، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، گواہ رہنا. اور پھر آپ نے فرمایا اب جو لوگ یہاں موجود نہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پہ موجود ہیں. اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے کہ جو پہنچا رہا ہوتا ہے. ظاہر ہے اسے پھر زیادہ قدر ہوتی ہے. اور پھر دیکھ لیں اللہ نے جن لوگوں سے دین کا بڑے لیول پہ کام لیا وہ سارے اجمی تھے. امام بخاری ہو، امام مسلم ہو، امام ابو داؤد، امام ترمذی، یہ سب اجمی ہیں جن سے اتنے بڑے لیول کا اللہ تعالیٰ نے کام لیا. حدیثیں انہوں نے محفوظ کی، نبی الاسلام کی سنت کو محفوظ کیا اس حوالے سے. تو وہاں پر بھی نبی الاسلام نے کہا کہ وہ 12 مہینے ہیں، اور وہ جو کہ آگے پیچھے کرتے رہتے تھے وہ اتنی دفعہ آگے پیچھے ہوئے کہ آٹومیٹکلی نبی الاسلام کی بعثت کی برکت سے جس سال حضور نے حج کیا نا وہ آئٹریشن پرفارم ہو کے اوریجنل جگہ پہ واپس آ گئی ہوئی تھی. تو وہاں آپ نے پھر فکس کر دیا. پھر اس کے بعد کوئی اس میں کسی نے تبدیلی نہیں کی. آج تک ماشاءاللہ اسی طریقے سے معاملات چل رہے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، لوح محفوظ میں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ڈیوائن پلان کے اندر. یوم خلق السماوات والارض، جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے مہینے 12 ہیں. اور یہ دیکھیں 12 مہینے آلموسٹ سارے کیلنڈرز میں چل رہے ہیں، چاہے لیونر ہو، سولر ہو، اس کے علاوہ بھی جو کیلنڈرز ہیں ان کے اندر. منہا 4 حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں جو میں نے بتایا بخاری مسلم میں آ گیا. 4 مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور اس کے بعد پھر بعد میں رجب. یہ 3 کنسیکٹیو ہیں ایک الگ سے. ذالک الدین القیم، یہ ہے اللہ تعالیٰ کا قائم کردہ دین، یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت ہے. فلا تظلموا فیہن، تو اس میں ظلم نہ کرنا ان مہینوں میں، انفسکم، اپنے آپ پر. یعنی شریعت نے جو پابندیاں ان مہینوں میں لگائی ہیں اسے آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا. سب سے بڑی پابندی یہ تھی کہ آپ نے ان مہینوں میں جنگ نہیں کرنی. ایون جنگ صفین روک دی گئی تھی حرمت والے مہینے کی وجہ سے. اب تو ایسے کوئی خیال ہی نہیں ہوتا، یعنی کہیں اسلامی حکومتوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو اپنی جنگیں یا آپریشنز لانچ کر رہے ہیں یہ حرمت والے مہینوں میں ہے بھی ہے یا نہیں. ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا جاتا. اس میں ایک پلی مل جاتی ہے جو ساتھ ہی ذکر آ رہا ہے کہ اگر کافر یا اسلام کے دشمن آپ کے اوپر جنگ مسلط کر دیں حرمت والے مہینے میں، تو پھر آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اس مہینے میں ہم نہیں لڑتے لہذا ہمیں مار دو. نہیں، پھر آپ نے لڑائی کرنی ہے. اس کا وبال ان کافروں پر ہوگا، ان باغیوں پہ ہوگا. وقاتل المشرکین
کافہ، اور جنگ کرو مشرکین کے ساتھ پورے زور کے ساتھ، کما یقاتلونکم کافہ، جس طرح کہ وہ سب کے سب تمہارے ساتھ جنگ پر آمادہ ہوتے ہیں، تم بھی پوری اپنی تسلی کرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ تقوی کی روش اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، جو اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے ساتھ ہے اللہ تعالیٰ، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ انما النسیء زیادۃ فی الکفر، حرمت والے مہینوں کو ہٹا دیتے ہیں اور اضافہ کرنا ہے کفر میں، زیادۃ فی الکفر یضل بہ الذین کفروا، اور اس کے ذریعے گمراہ کیے جاتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں۔ وہ جو میں نے بتایا یہ مہینوں کی گنتی آگے پیچھے کرتے تھے وہ ساتھ آ بھی جائے گا۔ یحلونہ عاما ویحرمونہ عاما، حلال کر دیتے ہیں ایک مہینے کو ایک سال اور حرام کر دیتے ہیں اس کو دوسرے سال۔ وہ کیوں کرتے ہیں؟ گنتی پوری کرنے کے لیے، لیواطئوا عدۃ ما حرم اللہ، تاکہ وہ گنتی پوری کر دیں حرمت کے مہینوں کی جو اللہ کے ہاں ہے۔ وہ 4 کی گنتی وہ سال میں، یعنی انہوں نے 4 مہینے پورے کر دینے کسی طریقے سے، وہ چاہے اللہ کے بتائے ہوئے مہینے تھے یا نہیں تھے، انہوں نے کہا جی 4 کی گنتی ہم پوری کر دیں گے۔ زین لہم سوء اعمالہم، اس طرح آراستہ کر دیے گئے ان کے لیے ان کے برے اعمال۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اللہ تعالیٰ کفر اختیار کرنے والوں کو جو جان بوجھ کے کفر اختیار کرتے ہیں انہیں کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ یعنی یہ ہدایت زبردستی نہیں ہوگی، کوشش کرنے والوں کے لیے ہوگی، اور جو آنکھیں بند کر کے لیٹے ہوئے ہیں انہیں کبھی اللہ تعالیٰ جگائے گا نہیں۔ ہاں جو سوئے ہوئے ہیں انہیں جگایا جائے گا، اگر اٹھنا چاہیں تو اٹھ جائیں، اور جو اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ جو مرضی ہو جائے، وقت کا پیغمبر بھی موجود ہو، اللہ کی وحی بھی نازل ہو رہی ہو، تب بھی ہدایت قبول نہیں کریں گے۔ اس کی واضح مثال ابو جہل ہے، ابو لہب ہے۔ ابو لہب تو ہاشمی تھا، نبی الاسلام کے خاندان سے تھا، لیکن دیکھ لیں ٹس سے مس نہیں ہوا، حالانکہ نبی الاسلام کا پورا کریکٹر بچپن سے لے کے بیست تک ان کے سامنے تھا، اس کے باوجود انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا۔ اور جن کی قسمت میں حق تھا وہ سلمان فارسی جیسے لوگ کہاں سے چلے؟ سلمان فارسی فارس سے چلے اور مکے تک پہنچ کے نبی الاسلام پر ایمان لے آئے۔ جو کوشش کرنے والے ہیں، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ بھی ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہدایت کی راہیں کھل جائیں گی، ایسی راہیں کھلیں گی کہ کہیں نہ کہیں سے وہ خود بخود حق بات تک پہنچیں۔ اور جو کفر کی روش اختیار کرنے والے جان بوجھ کے، ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیں گے۔ کوئی اہمیت نہیں ہے جی شریعت محمدیہ کے اندر، یہ ایک بدعت داخل کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جس طریقے سے کئی کہانیاں چل رہی ہیں نا، یہ کنڈے بھی ایک کہانی ہے، اور ظاہر ہے جب بھی کوئی کہانی لانچ کرنی ہوتی ہے امت کے اندر کسی بڑی پرسنالٹی کے ساتھ اسے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو یہ کنڈے منسوب کیے ہیں انہوں نے سیدنا امام جعفر بن محمد باقر بن علی بن حسین بن علی علیہم السلام اجمعین، المتوفى 148 ہجری۔ وہ کہتے ہیں امام جعفر کسی کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے بشارت دی تھی کہ جو رجب کے کنڈے کرے گا تو اس کے لیے یہ بشارتیں ہوں گی۔ یہ تو سٹارٹ ہی خواب سے ہو رہا ہے، اس کا دین کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں، نہ امام جعفر کے ساتھ کوئی لینا دینا ہے۔ یہ وہ ایک پراپوگنڈا جو شیعہ کے ہاں چلا اور وہ کنڈے چل رہے ہیں، اور سنیوں کے ہاں بھی چونکہ امام جعفر ایک ڈومیننٹ پرسنالٹی ہے، ان کو رسپیکٹ دی جاتی ہے، ہم خود دیتے ہیں، تو چونکہ اب ان کا نام بولا گیا ہے، جس طرح کہ 11ویں کے اوپر شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بول دیا جاتا ہے تو وہ 11ویں چلنا شروع ہو گئی ہے، اس طرح سنیوں کے ہاں بھی چلنا شروع۔ باقی دوسری طرف اہل سنت میں جو اینٹی شیعہ ایلیمنٹس تھے انہوں نے کوشش کی کہ جی اس سرمنی کو ڈائلیوٹ کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی کہانی ڈیوائز کی۔ انہوں نے کہا کہ اصل میں 22 رجب کو حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تھی، اس وفات کی خوشی میں شیعہ جو ہے نا وہ کنڈے بناتے ہیں۔ یہ ایک نئی کہانی انہوں نے دریافت کی۔ تو یہ کہانی جب آپ نے دریافت کی ہے تو یہ کہانی دریافت جن لوگوں کے بارے میں کی ہے سر، ان کی بھی رائے لے لیں کہ ان کا موقف یہ ہے بھی ہے کہ نہیں، تو وہ آپ کو کہیں گے کہ ہمارے لیے حضرت معاویہ کی موت یا زندگی اتنی اہمیت کی حامل نہیں ہے کہ ہم اس کو سیلیبریٹ کریں۔ وہ تو کہتے ہیں ہم ان کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں ہے، ہم ان کو اتنا امپورٹنٹ پرسنالٹی کے طور پہ نہیں مانتے۔ وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ اگلا معاملہ ہے، لیکن کہتے ہیں اتنا بھی ہم نے سیریس نہیں لیا ہوا ان کو۔ یہ اسی طریقے سے ہے جیسا کہ بریلویوں کو یہ کیا کہانی کی کروائی جاتی ہے اور جو بندیوں کو کہ اہل حدیث اماموں کو نہیں مانتے۔ ہم بھی بچپن میں، میرا خود بھی سارے فرقوں میں، مطلب میرا تو بلٹ اپ سارا بریلویت میں ہوا ہے، تو اب یہ بہت بڑی کہانی اور چل رہی ہے۔ آپ کسی اہل حدیث سے بھی جا کے پوچھے کہ یار آپ اماموں کو نہیں مانتے، وہ کہیں گے نعوذ باللہ ہم تو مطلب اماموں کی خدمات کو لے کے چل رہے ہیں۔ چلے اگر امام حنیفہ رحمہ اللہ سے کوئی اختلاف بھی ہوا کسی مسئلے میں وہ تو الگ بات، باقی جو 3 بڑے فقہ کے امام ہیں، 3 وہ جو کہانی کرا کے بتائے گئے ہیں، یہ تو ہزاروں فقہ کے امام ہیں جن کے نام کتابوں میں ہیں لیکن وہ پبلکلی نہیں چلے۔ یہ وہ 4 امام تھے جن کو فرقوں نے آپ سمجھ لیں پروموشن کرنا شروع کر دی، تو ایک معاملات چل گئے، پارٹیاں مل گئی۔
جیسے نبی اسلام کی ایک بیٹی سیدہ فاطمہ کو پارٹی مل گئی، باقی بیٹیوں کو پارٹی نہیں ملی تو وہ بیچاری مشہور نہیں ہوئی، حالانکہ شیعہ کی معتبر کتابوں کے اندر یعنی نبی اسلام کی 4 بیٹیاں، ایران کے شیعہ تو 4، وہ کہتے ہیں یہ تو انڈاؤٹڈ مسئلہ ہے، یہاں پہ کہانی انہوں نے کروائی ہوئی۔ ایون سب سے بڑا جو رافضی ہے یاسر الحبیب، وہ بھی نبی اسلام کی 4 بیٹیاں مانتا ہے، وہ بھی اس کے بھی انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا علی علیہ السلام نے حضرت عثمان کو داماد رسول فرمایا، ٹھیک ہے، تو کہانی ہے لیکن وہ چل رہی ہوتی ہے طریقے سے، تو وہ ایک کہانی انہوں نے چلا دی اور وہ کہانی ان کی بکنی شروع ہو گئی کہ اماموں کو نہیں مانتے۔ وہ آپ اہل حدیثوں سے پوچھے آپ اماموں کو مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں سر اماموں کا نہ مانے تو ہماری ساری کتابیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ امام بخاری کے استاد ہیں احمد بن حنبل، احمد بن حنبل کے استاد ہیں امام شافعی، امام شافعی کے استاد ہیں امام مالک، اور ان اماموں سے حدیثیں ہیں بخاری مسلم میں۔ اگر ہم ان اماموں کو ہی نہ مانیں تو ان حدیثوں کو پھر ہم کہاں سے مانیں گے جن کی چین سے وہ آ رہی ہیں؟ وہ پھر آپ کو بتائیں گے کہ ہم اماموں کو بھی مانتے ہیں اور اماموں کی بھی مانتے ہیں۔ اماموں کو مانتے ہیں کہ ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اماموں کی مانتے ہیں کہ اماموں نے ہمیں بتایا ہے کہ ہماری کوئی بات بھی کتاب و سنت کے خلاف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔ ہم اماموں کی روایت کردہ احادیث کو مانتے ہیں، باقی ان کے جو فتاوی جات ہیں جو دوسری صحیح الاسناد احادیث یا صحابہ کی اقوال کی روشنی میں غلط ثابت ہوتے ہیں، ہماری روشنی میں نہیں ان کی روشنی میں، ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے شیعہ کے بارے میں کہانی کرا دی، وہ حضرت معاویہ کی ڈیتھ کا دن منا رہے ہیں اور یہ سنی بھی ان کے دیکھا دیکھی شروع ہو گیا، ان کا اور چل رہا ہے۔ یہ اصالہ ثواب کے معاملے میں میرا بالکل کیٹاگوریکل ایک اوپینین ہے۔ لاکھوں لوگوں نے یوٹیوب پہ میری ویڈیو دیکھی ہے، مسئلہ نمبر 74، آپ اصالہ ثواب لکھیں یوٹیوب پہ، ٹاپ آف لسٹ میری وہ ویڈیو کھل جائے گی، اس میں میں نے ساری چیزیں بتائی ہیں۔ 11ویں ہو، میلاد ہو، محرم کی نیاز ہو، یا آپ کی یہ رجب کے کنڈے ہوں، ان ساروں کے بارے میں کہ یہ سب کی سب ایکٹیویٹی ان میں خود سے داخل